حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے جوڑی دار کے گھر میں تشریف لے گئے تو وہاں پر ان کے لیے کھانا پیش کر کے خود جانے لگے تو سلمان فارسی نے پوچھا آپ کدھر جا رہے ہو؟ کہا جی میرا روزہ ہے، انا الصائم، میں روزے سے ہوں۔ فرمایا افطر معیا، میرے ساتھ بیٹھ کر افطار کرو۔ تو بیٹھ کے اپنے ساتھ افطار کروایا۔ چونکہ نفلی روزہ تھا تو نفلی روزے میں گنجائش ہوتی ہے کہ مہمان کی خاطر آپ اپنا روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد رات کا جب وقت ہوا تو ان کے لیے بستر بچھایا، جانے لگے تو کہنے لگے کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے جی تہجد پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا میرے ساتھ بستر بچھاؤ اور سو جاؤ۔ بستر لگانے کے بعد تھوڑی دیر پھر دیکھا کہ پھر جانے کے پھر ان کو بٹھایا کہ کدھر جا رہے ہو؟ کہا جی تہجد پڑھنے کے لیے۔ فرمایا سو جاؤ، میں تمہیں خود اٹھاؤں گا۔ جب آخری شب کا پہر رہ گیا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اٹھایا اور تہجد کے بعد 4 نصیحتیں فرمائیں۔ اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِزَوْجَتِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا۔ اے میرے پیارے ساتھی، کچھ حقوق تیرے اوپر تیرے رب کی طرف سے عائد ہیں، اس کو پورا کرنا۔ کچھ تیری جان کے حقوق ہیں، روزے رکھ رکھ کے اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ جس کی حد کوئی نہیں، اس لیے ان کو افطار بھی کروایا، اور نہ سونے کی وجہ سے آنکھوں میں بھی نشانات نظر آ رہے تھے، اس لیے سلا دیا۔ اور تمہارے پاس جو مہمان آ رہے ہیں ان کے تمہارے اوپر حقوق ہیں، تمہارے بیوی بچوں کے تمہارے اوپر حقوق ہیں۔ فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا، جو جس کا حق بنتا ہے وہ اس کو دیتے چلے جاؤ۔ ان کی طبیعت پہ تھوڑا سا بوجھ آیا کہ میرا روزہ بھی توڑوا دیا اور میری تہجد بھی ختم کروا دی، اور الٹا مجھے نصیحت کر رہے ہیں۔ آج پہلی ملاقات ہے ان سے، جوڑی بنی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد پوچھا کرتے، کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ معاملہ ہوا، تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا صدق سلمان، سلمان کہا، سچ کہا۔ سلمان نے سچ، اگر یوں کہا جائے کہ پورے دین کا، تو اللہ کی قسم یہ جھوٹ نہیں ہوگا، پورے دین کا خلاصہ ہے، اس کو وہ دیا جائے۔ عام طور پر آج اسی بہرا روی کی وجہ سے ہمارے گھروں کا سکون خراب ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ والدین کو اتنی اہمیت اور اتنی عظمت دیتے ہیں جس کا حکم بھی ہے، لیکن اتنی عظمت کا حکم نہیں ہے کہ آپ دوسرے رشتوں کو اگنور کرنا شروع کر دیں، بیوی بچوں کو اگنور کرنا شروع کر دیں، یا ان کے حقوق پامال کرنا شروع کر دیں۔ کچھ لوگ بیوی بچوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ والدین کو اگنور کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ دوست احباب کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اپنی فیملی کو۔ تو اعتدال کے ساتھ چلنا، اعتدال کے ساتھ کہ کس کا کیا حق ہے وہ اس کو دینا، یہ دین کا مزاج ہے۔ اس میں دین نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو دیا جائے۔ اگر ہم وہ نہیں دے رہے تو ہم ہر ایک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اعتدال کے ساتھ چلنا، میانہ روی کے ساتھ چلنا، اس میں ہر ایک کے لیے خیریں ہیں، برکتیں ہیں۔